عالمی نظام میں تیز تبدیلی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی کو پہلا انعام۔ فیلڈ مارشل بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائزز میں شامل ہو چکے ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کثیر جہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز سے سب سے زیادہ بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مڈل پاور سفارتکاری کی کامیاب مثال قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض، تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر، یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں فیلڈ مارشل کی جانب سے انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو سراہا جا رہا ہے، کیا کومنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیے، اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہو کئی روز سے روزانہ یہ جو انٹرنیشنل جریدے ہیں یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تاریخ میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور ایکچولی یہ انہوں نے رسپیکٹ اپنی ارن کی ہے۔ مارکر صاحب کے بارے میں، لین مسعود کے بارے میں، جس طریقے سے اتنے بڑے دشمن کو شکست فاش دی اور پھر اس کے بعد ان کا منہ کالا ہوا، عظیمت اٹھانی پڑی، یہ امریکن اور یورپین یونین ایوری باڈی ایک سرپرائز، وہ حیران رہ گئے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیسے کیا۔ اور یہ آئی تھنک یہ پروفیشنلزم ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا۔ انہوں نے قوم کو اکٹھا کیا، ایک آپریشن پلان بنایا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور پھر اس کی سامنے نظر ہے کہ کتنے بڑے دشمنوں کو کس طریقے سے چاروں شانہ چیت کیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ابھی نئی انوائرمنٹ بن رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ امریکہ آہستہ آہستہ مین کلیدی کردار سے پیچھے ہٹ رہے اور وہ ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا پہلے جو مڈل پاور سے ان کو انٹر ہونا، لیکن اب جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹرمپ کو ان کا ایک اپنا غیر رسمی انداز ہے ٹرمپ کا، اس کے اندر بھی انہوں نے رہ کے بڑے پلان طریقے سے اس کو کنونس کیا، اپنی بات سمجھائی اور وہ پراپر طریقے سے نہ وہ بڑا گرویدہ ہیں چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، ہر جگہ کہتے ہیں کہ ویئر از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل اینڈ ہی از ریئلی مائی فیوریٹ پرسن، اور جو وائٹ ہاؤس انہوں نے ان کو کنونس کیا۔ پھر اس کے بعد ان کے روابط رہے واشنگٹن سے، بیجنگ سے، ایران سے، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے مڈل ایسٹ سے ایران میں کتنی وہ تشکر پاکستان میں نعرے لگائے گئے جس طریقے سے انہوں نے اسٹینڈ لیا، تو یہ ساری چیزوں سے بڑا فرق پڑا۔ پھر ابھی وہ ان کو ملٹی جو ہے نا آپ الائنس دیکھ لیں تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو مڈل ایسٹرن جتنی پاورز ہیں ان کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ایک قسم کے آٹومیٹکلی لوگوں نے ان کو، یہ ملکوں نے ان کو اپنا ایک رول ماڈل سمجھنا شروع کر دیا ہے اور وہ ان سے مشورے لیتے ہیں، ہر جگہ ان کو لیا جاتا ہے، ہر ملک اس سے ہمارے سے ڈیفینس معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ویپن ایکوپمنٹ لینا چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت یہ جان کو پاکستان کا نام روشن کرنے میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے، اور اس لیے اس وقت انڈیا کو بالکل مایوسی کا سامنا ہے۔ بالکل، فیلڈ مارشل جو ہے وہ رول ماڈل کے طور پر ابھرے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اسی پر مزید ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن نے۔ سر، آپ بتائیے گا جس طرح سے دنیا بھر میں فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ 3 سال کا آپ ریویو کر رہے ہیں جب سے فیلڈ مارشل آئے ہیں، اور انہوں نے 4 سنبھالا ہے، پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں، ایک تو یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ پھر 2026 بہت ڈیسائسو رہا ملٹری ٹرم میں بھی اور ملٹری ڈپلومیسی ٹرم میں، اس میں بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی پاکستان نے، اور اس میں لیڈرشپ کا بہت بڑا رول رہا ہے تینوں سروسز کا، اور فیلڈ مارشل نے جو کہ اس کو لیڈ کیا ہے تو ساری دنیا پھر ان کی لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کا جو ہے بہت بڑا امپیکٹ آیا بیکاز ریجن میں بھارت کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا 30 سال لگ گئے ویسٹ کو پریزنٹ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک پیپر ٹائیگر ہے، اس میں الگ فل سے پاکستان کی افواج اور لیڈرشپ کا رول رہا ہے۔ پھر ملٹری ڈپلومیسی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ کتنے فعال ہیں وہ، سعودی عربیہ گئے ہیں، ابھی ان کو بہت بڑا اعزاز وہاں پہ ملا، اس سے پہلے لیبیا سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پہ ایک نئی اوپننگ ہوئی ہے، پاکستان کی فورسز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ٹریننگ کے لیے، آپ کے اگریمنٹس ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد ٹرکی ہے، یہ لوگ موو کرنا چاہتے ہیں، ایران نے بلینک چیک کی بات کی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو جو ویسٹ میں بڑے پاورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں،
اور ملٹی الائنمنٹ میں جو ذکر ہوا ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے، لائک مڈل پاورز ہیں پاکستان، ڈیفینیٹلی جو آرمڈ فورسز کی جتنی بھی ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو عالمی لیول پر نہ صرف بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے ان کی تحسین کی جا رہی ہے اور وہ قابل تحسین ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کنٹری کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسی رپورٹ آ رہی ہے جس میں پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر پذیرائی کی جا رہی ہے اور فیلڈ مارشل کو سراہا جا رہا ہے، آپ کیا کومنٹ کریں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ فائنینشیل ٹائم جو ہے بنیادی طور پہ تو فائنینس کے ریلیٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی حکمت عملی ہے وہ ہمارے جو معیشت کے اوپر ایک بہتر جو اثر انداز ہے وہ چھوڑ رہی ہے، اور پوری دنیا اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے کل جو رپورٹ آئی وہ واشنگٹن ٹائمز کے اندر آئی، اور وہ بھی میرے خیال میں بڑی ہی پاکستان کے لیے حوصلہ افزا تھی. اس سے پہلے جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی، بھارت کو اس کے اندر کافی آڑے ہاتھوں لیا گیا. یہ تمام جو ہے میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب کی اور افواج پاکستان کی جو ایک ہماری ملٹری ڈپلومیسی ہے ان کا یہ نتیجہ ہے. اس کے اندر ابھی جس طریقے سے فائنینشیل ٹائم بولتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بدلتے ہوئے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر جو ہے وہ ابھرے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک طرف ریاض کے اندر تو دوسری طرف جو ہے وہ بیجنگ میں، تیسری طرف تہران تو چوتھی طرف واشنگٹن، اس کے سب درمیان میں ایک مؤثر اور مضبوط کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ فائنینشیل ٹائم یہ بھی کہتا ہے کہ جو جس ٹائم پہ یہ جو بدلتے ہوئے عالمی منظرنامہ ہے اس کے اندر جو مڈل پاورز ہیں ان کے لیے ایک نیا دور شروع ہوا ہے، جو یقیناً مشکل تو ہے لیکن ایک دور کھل گیا جو کہ بالکل بند ہو گیا. آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ تو امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ 2025 کے اوائل سے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے. اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے حکمت عملی اپنائی گئی اس کے بعد کم از کم ایک بیلنس آف ایکویژن جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہوا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بھی تعلقات رکھیں اور ہمارے ساتھ بھی جو ہے اپنا معاملات کو جو ہے وہ صحیح کریں. اسی وجہ سے فیلڈ مارشل صاحب کو درمیانی طاقتوں کو درمیان میں ملٹی الائنر کے اندر جو ہے ان کو کہا گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں جو ساتھ ہی ساتھ فائنینشیل ٹائم یہ بھی کہتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی، اس کے اندر جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستان کا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کیا، وہ ایک داد تحسین کا حق رکھتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی سفارتکاری جو ہے مڈل پاورز کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل کی کاوشیں جو ہیں وہ لائق تحسین ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو سراہا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ گل، دفاعی تجزیہ کار. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز. آپ تینوں کا شکریہ.